بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 636 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا رات کو تم آؤ تو ہوٹل میں آنا، کاؤنٹر سے پوچھ لینا کہ آنند کمار ورما ڈپٹی سیکرٹری فارن افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا کہاں ہیں۔ محمد بھائی گڑبڑا گیا، کیا بولا یہ سالہ کون ہے؟ میں نے کہا میں، فرسٹ فلور پر وی آئی پی روم۔ محمد بھائی نے شرمندہ ہو کر کہا ابھی پورا نام پھر بولو۔ میں نے کہا آنند کمار ورما، تم صرف مسٹر ورما پوچھ لینا۔ اسے ساری لایا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک امید افزا خبر لایا تھا مگر ہمیں اندیشوں میں بھی مبتلا کر گیا تھا۔ غالب نے کہا کیا عبدالستار چودھری جیسے بے کردار اور بے ضمیر آدمی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ محمد بھائی اس کا محسن ہے، نازو نے کہا۔ میں نے کہا جو ضمیر فروش ہوں وہ احسان فراموش تو ہوتے ہی ہیں۔ نازو بولی مگر محمد بھائی جیسے بدماش کی دشمنی بھی اسے مہنگی پڑے گی۔ غالب نے کہا بی بی سیاست جیسے مشکل موضوع کو اپنی زنانہ جذباتیت کی اینک سے مت پڑھو۔ یہ سیاست داں ہیں جو گنڈے بدماشوں کو پالتے ہیں۔ گنڈے بدماش کسی سیاست داں کے سرپرست نہیں ہوتے۔ اگر چودھری نہ چھڑاتا تو محمد بھائی کی ساری بدماشی دری رہ جاتی۔ اس کی ہسٹری میں آخری اندراج یہ ہوتا کہ اس نے حوالات میں خودکشی کر لی یا وہ پولیس کے مقابلے میں مارا گیا، ورنہ پھانسی کی تاریخ پر اس کی تاریخ کا آخری باب ختم ہو جاتا۔ چودھری تو سمجھتا ہوگا کہ احسان اس نے کیا محمد بھائی پر۔ نازو نے مایوسی سے کہا تو پھر کیا تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ اب اتنے بھی بزدل نہیں ہیں ہم، اور نہ بے مروت۔ میں نے کہا اتنی دور چل کے کیا اس لیے آئے ہیں کہ عبدالستار چودھری جیسے بزدل آدمی کا مقابلہ کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ دشمن کو بزدل سمجھنا نادانی ہے، نازو نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی وہ دشمن ہوا نہیں ہے۔ محض اندیشے یا قیاس کی بنیاد پر حتمی فیصلہ صادر کرنا زیادہ بڑی نادانی ہے، غالب بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے ضمیر آدمی، منافق، دھوکے باز اور دروغ گو یہ سب بزدل ہوتے ہیں۔ بزدل نہ ہوں تو اپنے ضمیر کی آواز سے کیوں ڈریں؟ منافقت کیوں کریں؟ کھل کے سامنے کیوں نہ آئیں؟ سچ کیوں نہ بولیں؟ میں نے غالب کی تائید کی۔ وہ بزدل نہ ہوتا تو سیاسی وفاداریوں کو نیلام نہ کرتا، اصولی موقف پر ڈٹا رہتا، مگر وہ برسر اقتدار رہنے والوں کا ہم نوا ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے۔ ہم اس کی فطرت سے واقف ہو گئے ہیں تو محتاط بھی رہیں گے اور جوابی کارروائی کے لیے تیار بھی۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا یا معلوم کر لیا تمہارے بارے میں تو وہ تمہارے گرد بہت مضبوط جال پھیلا دے گا۔ پھیلانے دو، ہم نے بہت شکاری دیکھے ہیں۔ چودھری دلاور سے عبدالستار چودھری تک کوئی ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکا اور ہمیں کوئی گزین نہیں پہنچا سکا، کیونکہ ان خود ساختہ فرعون صفت خداؤں کے مقابلے میں سارے جہاں کا خدا ہمارا حامی و ناصر، محافظ و پاسباں ہے۔ تم نے اس چیونٹی کی مثال تو سنی ہے جو آتش فشاں پہاڑ پر چڑھ رہی تھی کہ آتش فشاں میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ چیونٹی نے خود سے کہا میری بھی کیا ہیبت ہے، پہاڑ میرے قدموں سے کانپ رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ آتش فشاں پھٹا تو راک کے کھربوں اربوں ذرات میں چیونٹی یوں غائب ہو گئی جیسے سمندر میں ایک قطرے اشک گم ہو جائے۔ میں نے کہا، غالب نے کہا اللہ کرے زورے بیاں اور زیادہ۔ یہ بتاؤ اس چودھری سے ملنے کون جائے گا؟ ہمارا لائی عمل کیا ہوگا؟ ملاقات کے لیے میں جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گی۔ گل نے کہا میں سب سے زیادہ گمنام ہوں، میرا مطلب ہے جتنی شہرت بھائی سکندر غالب اور محسن کو ملی یا رابعہ باجی اور نازو کو ملی اس سے میں بچی رہی، اس لیے کہ میں پہلے ناگ منی تھی اور بہت بعد میں گل بانو بن کے شامل ہوئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غالب بولا۔ فرق کیسے نہیں پڑتا؟ خود تم نے میرے اور محسن کے درمیان جس رشتے کو مشہور کر دیا ہے اس کے بعد یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں محسن کی تلاش میں آگے رہوں۔ یہ بالکل فطری بات نظر آئے گی۔ میں ایک عورت ہونے کا فائدہ بھی حاصل کر سکتی ہوں، گل نے کہا۔ میں مخمسے میں گرفتار ہو گیا۔ گل کی دلیل کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور اسے یوں خطرات کی دلدل میں کود پڑنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ ہم سب کے مقابلے میں ایک کمزور فریق تھی اور اپنی حفاظت خود کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ تمہارا اکیلے وہاں جانا کسی صورت مناسب نہیں، غالب بولا۔ میں چلی جاتی ہوں گل کے ساتھ، نازو نے کہا۔ اور ہم کیا کریں؟ پاؤں میں مہندی رچا کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گھر میں، غالب نے کہا۔ بڑے شرم کی بات ہوگی۔
ایسی تو بہت سی باتیں ہیں جن پر تم کو شرم آنی چاہیے مگر نہیں آتی، نازو نے کہا۔ تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی شرم آتی ہے، اس بات پر کہ میرا سسر ایک بھوت ہے اور وہ بھی خاصا احمق قسم کا۔ شرم مجھے آتی ہے تمہاری عقل پر، اور جب تم بدماشوں کی طرح غیر مردوں سے مار پیٹ کرتی ہو، اور اس وقت جب تم غالب کے شعر کو بازار کے باؤ کی طرح پڑھتی ہو۔ میں نے فوراً مداخلت کی، فیصلہ ہم رات کو کریں گے کہ کون محمد بھائی کے ساتھ جائے گا اور کون اس کے پیچھے حفاظتی دستے کے طور پر چلے گا۔ خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ ایسے سب سوالوں کا جواب حالات پر منحصر ہوگا، میں نے کہا۔ نازو نے کہا، ہمارے پاس نقد رقم بہت کم باقی رہ گئی ہے، کل جیب کاٹیں گے کسی کی یا ڈاکہ ڈالیں گے کسی بینک میں، غالب بولا۔ سوا سیر سونا آخر کب کام آئے گا؟ نازو نے کہا۔ میری شادی پر، غالب بولا۔ وہ منحوس سونا ہے، میں نے ہنس کے کہا۔ شادی کون سی مبارک ہوگی؟ غالب نے کنکیوں سے نازو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا چڑھ جائے گی اپنے گلے، نازو نے جل کے کہا۔ تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ کچھ اور کر لو، خود کشی کر لو، لیٹ جاؤ گاڑی کے آگے۔ پہلے تم گاڑی تو خریدو، غالب نے آپ بھر کے کہا، پھر یہ بھی کر دکھائیں گے تمہیں۔ یہ تم لوگ سنجیدہ باتیں کرتے کرتے پٹری سے کیوں اتر جاتے ہو؟ میں نے بھنا کر کہا۔ بالکل بچوں کی طرح لڑنے لگتے ہو موقع محل دیکھے بغیر۔ بات ہو رہی تھی سونے کی۔ میں سمجھتا ہوں جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت کے بارے میں جو کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، غالب سر کھجا کے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ محمد بھائی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ سونا فروخت کرا دے، غالب نے کہا۔ یہ کام ایڈی بہتر طور پر کر سکتا ہے، غیر قانونی کام کو قانون کے رکھوالے سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو میں اسی کو بلوا لیتا ہوں۔ اب میں اور گل جاتے ہیں ہوٹل، میں وہیں سے فون کروں گا۔ تم اپنی باقی لڑائی جاری رکھو جو ان اہم معاملات کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ میری کیا مجال کہ نازو سے لڑوں، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے، غالب بولا۔ یہ خود ہی لڑنے لگتی ہے۔ نازو نے کہا، میں لڑتی ہوں؟ بات تم کرتے ہی ایسی ہو، کبھی سچ بات بھی نکل ہی جاتی ہے منہ سے، غالب بولا، اور سچ کڑوا ہی لگتا ہے۔ تم میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ سچ کو برداشت کرنے کا۔ مجھ میں حوصلہ ہے، ایسی کون سی سچی بات ہے جو مجھے بری لگتی ہے لیکن غلط بات نہیں سن سکتی میں؟ اور اس میں کیا غلط بات ہے کہ میرا سسر بھوت ہے؟ نہایت شر پسند قسم کا مجھے پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھو ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے بیٹا۔ جب میں اور گل نکلے تو ان کی باقاعدہ لڑائی کا ایک اور راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، مگر ابھی ہم مشکل سے چند قدم دور گئے تھے کہ ان کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کہہ کے لگا رہے تھے، میرے ساتھ گل بھی مسکرانے لگی۔ ہم سامان کے ساتھ گھوم کے صدر دروازے کی طرف چلنے لگے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ لڑتے ہیں اور پھر ذرا سی دیر میں سب بھول کے ہنسنے لگتے ہیں، گل نے حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، محبت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی کا رنگ جس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، شوخ بھی اور ہلکے بھی، وہ بھی جو آنکھ دیکھ سکتی ہے اور وہ بھی جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ بڑا فرق ہے دونوں کی فطرت اور عادت میں، پھر بھی۔ میں نے کہا، گل غور کرو تو تمہیں فرق نہیں لچک محسوس ہوگی ان کے درمیان۔ ابھی ایک شعلہ ہے تو دوسرا شبنم، پھر کسی لمحے یہ پانی ہے تو وہ آگ۔ اسی پر مفاہمت اور تعلق کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ دیکھنے میں نٹ اور بولٹ بالکل الگ لگتے ہیں مگر جب ملتے ہیں تو کیا انہیں کوئی طاقت جدا کر سکتی ہے؟ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا جو سمجھتے ہیں کہ مزاج اور طبیعت ایک ہوں تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ گل نے حیرانی سے کہا، کیوں؟ یہ تو ضروری ہے۔ میں نے کہا، سب کتابی باتیں ہیں، اگر دونوں کا غصہ تیز ہو، دونوں ضدی ہوں تو ہار کون مانے گا؟ کون کسے منائے گا؟ دونوں شاعر ہوں گے تو شعر کون سنے گا؟ ایک زیادتی کرے تو دوسرا برداشت کرے، ایک فضول خرچ ہو تو دوسرا کفایت شعار، ایک حال مست ہو تو دوسرا دور اندیش۔ پھر زندگی کی گاڑی یکساں رفتار سے اور کسی رکاوٹ کے بغیر رواں دواں رہتی ہے۔ گل نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ ذرا مسکراؤ، حلیشہ سمجھے گا ہم لڑکے آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ حلیشہ نے مسکرا کے ہمیں خوش آمدید کہا۔ آپ کا پیغام تو کوئی نہیں آیا سر۔ علیشہ، ایک آدمی کا پتہ چلانا ہے، میں نے کہا۔ اگر وہ مل جائے تو کمرے میں میری بات کرا دو۔ نام بتائیں سر۔ میں نے کہا، وہ سب انسپیکٹر ہے، چودھری اللہ دیتا۔ یہ معلوم نہیں کہ گھر پر فون ہے یا نہیں، تم تھانے کا نمبر لکھ لو۔
وہاں سے شاید گھر کا نمبر مل جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں سر۔ ابھی میں نے کمرہ کھول کے سامان رکھا ہی تھا کہ کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں سمجھا کہ علی شاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر ریسیور اٹھا کے مجھے مایوسی ہوئی۔ کسی نے فرنچ میں چلانا شروع کیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں نظر بند کیا گیا ہے اپنے ہی گھر میں؟ کوئی بھی میری سفارتی مراعات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ٹریڈ کونسلیٹ نہیں ہوں تمہارا، میں نے فرانچ میں کہا۔ پھر بھی تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اپنی مراعات کو بطور حق طلب مت کرو۔ منت سماجت خوشامد سے خیرات میں لے لو، یہی ڈپلومیسی ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ایک مخلص مشیر۔ دوبارہ اس نمبر پر فون مت کرنا، یہ کمرہ خالی ہے اب۔ اے ڈی کا فون اس وقت آیا جب میں غسل کر رہا تھا۔ گھنٹی بجی تو میں نے دروازے سے کان لگا کے سنا۔ گل کہہ رہی تھی، جی آپ 10 منٹ بعد فون کر لیں۔ میں نے دروازہ بجا کے کہا، اس کا فون نمبر لے لو، میں خود بات کر لوں گا۔ گل نے کہا، آپ اپنا نمبر دے دے جی۔ 10 منٹ سے بھی پہلے میں نے اے ڈی کے گھر کا نمبر ملایا۔ وہ شاید فون سے چپکا بیٹھا تھا کہ پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ خیر ہے نا جناب؟ وہ بولا۔ اچھی خبر ہے کہ بری؟ میں نے کہا، خبر کوئی نہیں ہے۔ تم کسی سونے کے تاجر کو جانتے ہو؟ دکاندار نہیں، تاجر۔ لو جی، چودھری اللہ دیتا کو سب سونار جانتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی ادھر تھی تو چھاپے مارتے تھے۔ میں نے کہا، یار کسی سے دوستی بھی ہے یا سب دشمن ہیں؟ پولیس والوں کا دوست کون ہوتا ہے؟ وہ بولا۔ گل اے ہے سر جی کہ ہمارے پاس کوئی سوا سیر سونا ہے جو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، خود تو یہ کام نہیں کر سکتے، پکڑے جائیں گے یا سونا خریدنے والا مٹی کا مول لگائے گا۔ چند جی خم سے لے لو جتنا پیسہ چاہیے۔ میں نے کہا، میں ادھار کی بات نہیں کر رہا تھا، چلو سونا ہم خرید لیتے ہیں۔ وہ نشے میں بولا، ہم تو مٹی بھی سونے کے مول لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، کسی سونار کو ساتھ لا سکتے ہو تو ہوٹل میں آ جاؤ، نام یاد ہے نا میرا؟ وہ ہنسنے لگا، بادشاہ کیسی گلاں کرتے ہو، تمہارا نام بھی بھول سکتے ہیں ہم، آنند کمار ورما۔ تم تو میرے چاچے کے پتر ہو، چاچے ہو مامے ہو وہ قوالی ہے نا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ باقاعدہ گا رہا تھا۔ غالباً ہمارے آ جانے کے بعد اس نے احتیاط کی حدود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پی تھی۔ اس کے باوجود وہ 1 گھنٹے بعد اپنے ساتھ ایک کارٹون لے کر آ گیا۔ کارٹون سطح زمین سے 5 فٹ بلند تھا اور درمیان میں اس کی گولائی بھی اتنی ہی تھی۔ معلوم نہیں توند کے اس گنبد پر دوتی کیسے ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا شفاف سر گردن کے بغیر ہی کندھوں پر رکھا ہوا تھا اور نہرو کیپ اس کی پیشانی تک آ رہی تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، بندگی سرکار، خوش آمدانہ لہجہ، گربہ مسکینی، پورا یار عاجزی، منافقانہ انکساری، یہ ہندو بنیے کہ وہ ہتھیار تھے جن سے اس نے کاروبار کی دنیا میں مسلمانوں کے قدم نہیں جمنے دیے تھے، جو سلطنت گنوا دینے کے بعد بھی اکڑ فو میں رہتے تھے کہ پدرم سلطان بود، اور آج بھی اپنے ماضی کے کارناموں پر جتنا فخر کرتے تھے اتنا سبق اپنے ماضی کی غلطیوں سے لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا، لالا جی تشریف رکھیے۔ اے ڈی نے کہا، یہ لالا جپت للوانی ہیں، دلی، بمبئی اور کلکتہ میں ان کا وسیع کاروبار ہے۔ لالا جی پھر مسکرائے، تابع دار ہیں جی آپ کے۔ میں نے اے ڈی سے کہا، کیا تم نے انہیں ساری بات بتا دی ہے؟ لالا جی نے کرتے کے اندر سے ایک پوٹلی سی برآمد کی۔ حضور یہ پکے 22,000 ہیں، بازار کا بھاؤ دیکھ لیں۔ میں نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اشارے پر گل نے سونے کی پوٹلی اس کے حوالے کر دی۔ آپ بھی تول لیں، پرکھ لیں۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑے، عزت دار لوگ ہیں آپ، کھوٹ ہوتا ہے غریب کی نیت میں جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے، سوچتا ہے 4 پیسے زیادہ مل جائیں۔ آپ کی زبان ہی ہے۔ اے ڈی نے کہا، تم اپنی زبان کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے سچ مچ کاٹنی پڑے۔ ہاں جی، اپنی زبان سے کچھ نکلے تو زبان نہیں گلا کاٹ دینا، وہ تو کاٹنا ہی پڑے گا زبان باہر نکالنے کے لیے۔ اے ڈی نے تھانے دارانہ لہجے میں کہا، اب تم جا سکتی ہو، بلکہ دفع ہو سکتی ہو۔ میں نے کہا، کچھ چائے شربت؟ اے ڈی نے کہا، یہ صرف غریبوں کا خون پیتے ہیں جو یہاں نہیں ملتا۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑ کے نمسکار کیا اور لڑکتے ہوئے دروازے سے نکل گئے۔ مجھے اے ڈی کی بد اخلاقی پسند نہیں آئی تھی۔ اس شریف آدمی کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہ تھا۔ وہ شریف اس لیے تھا کہ میں نے اس کے ساتھ صحیح سلوک کیا۔ اس کی شرافت دیکھنی ہے تو اس وقت دیکھو جب یہ کسی حاجت مند یا بیوہ کا زیور گروی رکھتا ہے،
اے ڈی بولا۔ بہرحال اس نے وقت پر ہماری مدد کی، خاک مدد کی۔ اس نے بزنس کیا اپنا، اسے معلوم ہے کہ بازار کا بھاؤ اس وقت گرا ہوا ہے، حالات ٹھیک ہونے پر چڑھے گا، تو اس نے اونے پونے ہر ضرورت مند سے جتنا زیور خریدا ہے سب مہنگا بکے گا۔ گل نے کہا، مہمان تو تھا ہمارا، مہمان بن کے آتا تو مہمان ہوتا نا، سودا کرنے آیا تھا، سودا کر کے گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اے ڈی نے کہا، ایسا آدمی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اے ڈی۔ خطرناک ہر بندہ نظر آتا ہے جب بندہ آپ خطرے میں ہو۔ بندہ اگر خوہ وچ گر گیا ہے تو اس کو پانی نظر آئے گا نا ہر طرف۔ وہ ہنسنے لگا، تو پھر کیا کریں؟ میری مانو تو خوہ میں سے نکل جاؤ، یہ ہوٹل بالکل ٹھیک نہیں ہے، خطرہ ہی خطرہ بھرا ہوا ہے اس میں۔ اے ڈی بولا، پولیس کے مخبر سادہ کپڑوں وچ بندے ہر ویلے پھرتے رہتے ہیں، کوئی رپورٹ غلط بھی مل جائے تو چھاپا مار دیتے ہیں، یہاں سے نکل کر کہاں جائیں؟ ابھی اس نے جواب نہیں دیا تھا کہ باہر شور مچ گیا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو مجمع لگا ہوا تھا اور کسی کو کچھ معلوم تھا یا نہیں، مگر ہر شخص چلا رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں چند نوجوان بڑے اشتعال کے عالم میں مجمع سے نکلے اور انہوں نے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے لوگوں کو چھرے گونپنے شروع کر دیے۔ میری نظروں کے سامنے 3 آدمی سڑک پر گر کے تڑپنے لگے، ایک چیخ پکار اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ کچھ لوگ دیوانہ وار چیخ رہے تھے، پولیس پولیس، کچھ محض تماشائی بنے کھڑے تھے۔ چاقو سے راہگیروں اور تماشائیوں پر حملے کرنے والے غائب ہو چکے تھے، مگر نئے لوگ میدان میں اتر آئے تھے اور لڑنے والوں کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے اصول پر عمل پیرا تھا۔ دونوں فریق مومن تھے مگر نہ سپاہی تھے نہ ان کے پاس تیغ و تیر تھے، چنانچہ وہ اناڑی پن سے ایک دوسرے کو مکے مار رہے تھے، نیچے گرا کے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور منہ نوچ رہے تھے۔ دوسرے بہت کم فریق ایسے تھے جو مقابلے پر چاقو چلا رہے تھے۔ ابھی تک نہ پولیس آئی تھی اور نہ ہی ملٹری۔ بازار میں افراتفری کا عالم تھا اور کسی معمولی بات پر شروع ہونے والے ہنگامے نے فساد کی صورت اختیار کر لی تھی، چنانچہ تماشائی بھی جان بچا کے بھاگنے لگے تھے اور دکانیں بند ہو رہی تھی۔ پھر میں نے وہ معمولی بات دیکھ لی، مجمع منتشر ہوا تو مجھے عین سڑک کے وسط میں لالا جپ للوانی نظر آیا۔ کسی نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا اور اس کا خون سڑک پر پھیلتا جا رہا تھا۔ حملہ کرنے والے نے کئی وار کیے تھے، چنانچہ لالا جی کی انتڑیاں تک باہر آ گئی تھی۔ یہ بڑا کراہیت پیدا کرنے والا منظر تھا، مگر میری نظریں لالا جی کی کھلی آنکھوں والی لاش پر جم گئی تھی۔ یہ ناقابل یقین لگتا تھا کہ ابھی مشکل سے 5 منٹ پہلے یہ شخص زندہ سلامت ہمارے سامنے عجز و انکساری کا پیکر بنا کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں 22,000 روپے نقد دیے تھے اور وہ پوٹلی نہ کھول کر دیکھی تھی نہ تول کے، جس میں سونے کا زیور تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں کے لمس پر بھروسہ تھا کہ اس نے سونا ہی اٹھا رکھا ہے، لوہا یا پیتل نہیں، اور سونا کسی صورت 1.25 سیر سے کم نہیں۔ میں نے کہا، اے ڈی یہ کیا ہوا؟ اے ڈی فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، سوچو آگے کیا ہوگا۔ مگر اے ڈی، کس نے مار دیا اسے؟ لو جی، بندہ ہی مارتا ہے بندے کو، چاقو یا پستول خود تو نہیں مارتے نا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ بندہ تھا کون، جیسے تم نے نہیں دیکھا ایسے ہی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کسی کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا لالا جی کے پاس 1.25 سیر سونا ہوگا؟ میں نے سوچتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ اے ڈی نے کہا، چھڈو پرا، اپنی فکر کرو، تم نکلو یہاں سے۔ گل نے کہا، یہ سونا واقعی منحوس تھا، ابھی پتہ نہیں اور کس کی جان لے گا۔ میں نے کہا، شکر کرو ہمارے پاس سے گیا، اب منحوس تھا یا مبارک تھا، ضرورت میں ہمارے کام آ گیا۔ اے ڈی نے کہا، لو وہ پولیس بھی آ گئی۔ میرے کانوں نے ایک سائرن سنا، کوئی پولیس کو ضرور بتائے گا کہ لالا جی اس ہوٹل سے برآمد ہوئے تھے، پھر وہ علی شاہ سے پوچھیں گے اور علی شاہ انہیں سیدھا یہاں بھیج دے گا۔ تم اپنا سامان چکو فٹافٹ، دوجے بندے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، پیچھے سروینٹ کوارٹر میں، ان کو بھی ساتھ لو اور پہنچ جاؤ میرے گھر، میں جاتا ہوں ورنہ سب سے پہلے میں ہی پکڑا جاؤں گا۔ اے ڈی نے کہا، گھر دیکھ لیا ہے نا تم نے؟ میں نہ ملوں تو نورو حور دروازہ کھول دے گی۔ کیوں، تم یہاں سے کہیں اور جاؤ گے؟ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا یار، شام کی ڈیوٹی آج، میں بھی کوئی بندوبست کر لوں نا اپنا، کوئی گواہی ہو کہ میں تو 4 بجے تھانے میں ہوں، ابھی بجے ہیں 5، تم 5 منٹ میں نکل جاؤ، وہ بولا اور دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گل کانپ رہی تھی۔ بھائی سکندر، اللہ دیتا ٹھیک کہتا ہے، علی شاہ نے بھی دیکھا ہوگا لالا جی کو آتے، اور پتہ نہیں کس کس نے دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، تم سامان کے ساتھ چلو،
نیچے سے کسی پورٹر کو بلا لو۔ میں اکیلی؟ ہاں، سامان ٹیکسی میں رکھو اور گھوم کر پیچھے آ جاؤ، میں بھی ادھر سے نمٹ کر پہنچتا ہوں۔ گل نے فون اٹھایا۔ ہیلو، دیکھیں کسی کام والے لڑکے کو بھیج دیں۔ میں نے کہا گھبرانا نہیں، میں جا کے صورتحال کو دیکھتا ہوں اور غالب کے ساتھ سامان اٹھا کے پیچھے پہنچتا ہوں۔ گل نروس تھی مگر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کام والا لڑکا نظر آیا۔ آپ بلایا صاحب؟ میں نے کہا بیگم صاحبہ کو جانا ہے، ان کا سامان لے جاؤ۔ کام والے لڑکے نے کہا یس سر اور اندر چلا گیا۔ میں اطمینان سے نیچے اترا۔ حسب توقع علی شاہ نیچے موجود تھا اور اس نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے گڈ ایوننگ کہا۔ میں نے کہا علی شاہ، یہ باہر کیا ہنگامہ ہے؟ ہوتا رہتا ہے سر، ابھی پولیس یا ملٹری آ جائے گی تو سب کو پکڑ لے گی، بدماش چوکتے نہیں۔ میں نے کہا میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں۔ علی شاہ نے کہا ابھی؟ میرا مشورہ مانے تو کچھ دیر بعد چلے جائیں، یہ ہنگامہ ختم ہو جائے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، مجھے بہت ضروری کام تھا۔ اسی وقت گل نیچے اتری اور میں نے اسے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہا۔ آپ کی مسز کہیں جا رہی ہیں؟ علی شاہ بولا ہاں، ان کی فلائٹ ہے دہلی کے لیے، میرا تو کچھ پتہ نہیں کب تک رکنا پڑے، عورتوں کو گھر کی فکر ہو جاتی ہے، میں تو اسے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے بھی نہیں جا سکتا۔ ایئرپورٹ تو بند ہے سر۔ میرا مطلب تھا ملٹری ایئر بیس، اس سے میں نے ایک ہیلی کاپٹر میں فٹ کرا دیا ہے، میرا اپائنٹمنٹ تھا میجر جلیل کے ساتھ۔ کیا کروں؟ میں نے کہا ادھر تو بہت گڑبڑ ہے۔ آپ ایسا کریں پیچھے سے نکل جائیں، لابی سے ہو کے سروینٹ کوارٹرز کی سائڈ سے۔ علی شاہ نے مشورہ دیا۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھینک یو۔ سروینٹ کوارٹر میں پہنچنے تک مجھے دڑکا لگا رہا کہ اچانک علی شاہ کی قیادت میں یا اشوک کے ساتھ پولیس نہ آئی تو بلوائی آ جائیں گے اور فرار ہونے سے پہلے ہی میں پکڑا جاؤں گا۔ جب معلوم ہوگا کہ نہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں، نہ آنند کمار ورما بلکہ سکندر بخت ہوں، تو پھر لالا جی مرڈر ہسٹری میں میرا نام مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر ہوگا۔ غالب اور نازو پتہ نہیں کس بات پر خنس رہے تھے، میری صورت دیکھ کر ان کی شکل پر بھی 12 بج گئے۔ خیریت تو ہے؟ اکیلے آئے ہو؟ گل کہاں ہے؟ میں نے کہا گل نکل گئی، اب ہمیں نکلنا ہے فوراً، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ذرا بھی دیر کی تو مارے جائیں گے سب۔ میں نے کہا سامان اٹھاؤ اور بھاگو۔ سامان ایک سوٹ کیس کے سوا کیا تھا، وہ غالب نے اٹھایا اور چند منٹ میں ہم دیوار پھاند گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت اشوک نمودار نہیں ہوا، ورنہ شور مچا دیتا۔ اس کے اہم گیسٹ معاوضہ ادا کیے بغیر فرار ہو رہے تھے۔ باہر آ کر میں نے غالب سے کہا تم ادھر جاؤ، میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ غالب نے کہا اچھا خدا حافظ، دنیا واقعی گول ہے اور ہم ناک کی سیر میں چلتے رہے تو دوسری طرف ملیں گے، جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے بالکل نیچے کسی جگہ۔ میں نے کہا گل آئے گی ٹیکسی میں، ادھر سے یا ادھر سے، اس کو روک لینا، نازو کو اپنے ساتھ رکھو۔ گل کے نمودار ہونے تک میں نے انتظار کے چند منٹ پوری اضطراب خوف آمیز انتظار میں ہر سمت بے وجود اندیشوں کا حصار تنگ ہوتا محسوس کیا۔ میرے دل میں ایک ایسی بےقلی تھی جسے میں اپنی چھٹیس کی شرارت بھی سمجھ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا تھا کہ لالا کا قتل کسی بے رحم اتفاق کا نتیجہ تھا اور کسی نے اس کی تحویل میں سوا سیر سونے کا راز فاش ہو جانے کی وجہ سے اس کی جان لے لی تھی۔ لالا بے وقوف نہیں تھا کہ ایسے حالات میں سونے کو اچھالتا ہوا جاتا۔ اگر یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی تو اس دشمن نے دیدہ و دانستہ پرانے قرض کا حساب چکانے کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کیا۔ خون کا حساب تھا تو بے باک ہوا اور لین دین کا جھگڑا تھا تو وہ بھی ختم ہوا۔ لالا جیسے لوگوں کے دشمن ضرور ہوتے ہیں مگر اس سے زیادہ دشمن ہمارے تھے۔ کہیں انہوں نے ہمیں زیر دام لانے کے لیے تو یہ انتظام نہیں کیا تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے جائیں۔